میں کوئی یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ وہ طلقاء مسلمان ہی نہیں تھے، مومن ہی نہیں تھے. بھائی ہمارا کیا کام ہے ہم کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں؟ نہیں، ہم تو اس پہ فیصلہ کریں گے کہ جو درجہ جو آپ سٹار انہیں دے رہے ہیں، ستارہ دے رہے ہیں، کیا وہ بندہ اس بات کا میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں کرپشن اور دھاندلی تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام حسن کی شہادت کے بعد اس پر جب معاویہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو معاویہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب دیکھیں نا کہ صحابی کی کسی کی موت کے اوپر، عام بندے کی موت کے اوپر، انتقال پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ امام حسن علیہ السلام کی موت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. بس ابھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 811 اور ابو داود کتاب اللباس باب فی جلود النمور، خالد روایت کرتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب، عمرو بن الاسود اور بنی اسد میں سے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تم کو خبر ہوئی حسن بن علی فوت ہو گئے؟ مقدام نے یہ سن کر انا للہ پڑھا، انا للہ، پریشان ہو گئے. معاویہ نے کہا کیا تم امام حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بری بات ہو گئی؟ یعنی کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا اور برا ہو گیا؟ حضرت مقدام نے کہا میں کیوں ان کی موت کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جن کو گود میں بٹھا کر رسول اللہ نے فرمایا حسن مجھ سے مشابہ ہے اور حسین علی سے مشابہ ہے. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا حسن تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر. اور حیرت ہے، معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سی باتیں سن رہے ہیں. مقدام نے کہا معاویہ آج میں یہاں سے تیرا دل جلائے اور جلی کٹی سنائے بغیر نہ جاؤں گا. پھر کہا معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا اور کہہ دینا کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. معاویہ نے کہا اچھا ایسے ہی کروں گا. مقدام نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں سنا ہے. مقدام نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا معاویہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا معاویہ اللہ کی قسم یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. مقدام میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی تجھ سے نہیں جیت سکتا. معاویہ نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی تجھ سے نہیں جیت سکتا تھا. یہ ابو داؤد کی شرح ہے جو ہماری صحیح ستہ کے اندر ہے. اس پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری جنہوں نے المحند المفند لکھی ہے انہی نے اس کی ایک شرح لکھی ہے بذل المجہود کے نام سے. اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بات معاویہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے کہی تھی جب مقدام نے اس شخص کی بات سنی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے معاویہ کی خاطرداری کے لیے کہی تھی. کس لیے کہی اس بندے نے یہ بات حضرت حسن کے خلاف؟ کہ معاویہ خوش ہو جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا کہ معاویہ انعام دے گا اور خوش ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو نواسہ رسول کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیوبندیوں کے بڑے اکابر نے اپنی کتاب کی شرح میں لکھا ہے بذل المجہود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک بات ہے. جو لوگ دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندیت کے تعصب میں اندھے ہوئے ہیں نا، تو یہ بات کافی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیں، کیونکہ وہ دیوبندیت کا بڑا اپنے آپ کو ان کے اندر تعصب ہے. تو یہ صرف ایک حوالہ ہے، باقی اس طرح کے سینکڑوں حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ سیاست کی وجہ سے انہوں نے شریعت کے بہت سے حدود سے تجاوز کر لیا، اور علماء اسلام نے اہل سنت کے علماء نے، شیعہ کی نہیں، شیعہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور میں اپنی کسی بات کے اندر اہل تشیع کی کسی روایت کو نہیں لوں گا. اس لیے نہیں کہ میں انہیں سچا نہیں سمجھتا یا میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اس لیے کہ مناظرے کے اندر یا ڈیبیٹ کے اندر دلیل کے لیے ہمارے لیے وہی چیز ہوگی کہ جو دونوں جانب میں متفق ہے، یعنی اہل سنت کی عبارات، اہل سنت کی کتابیں، اور حدیث ہے پہلے نمبر پر حدیث.